تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 48, 49, 50. آیت نمبر 48 سورہ مائدہ تفسیر ابن کثیر. And we have sent down to you the book, this Quran, in truth, confirming the scripture that came before it and muhaiminan over it, یعنی old scriptures جو ہے اس پر. تو اللہ اپنی اس آیت میں کہہ رہا ہے اور ہم نے اتارا ہے، ہم نے بھیجا ہے یہ کتاب یعنی کہ قرآن، ہم نے اتارا ہے، یہ ہم نے بھیجا ہے اس قرآن کو حق کے ساتھ، اور وہ تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن جو ہے، جو کتاب جو ہے یہ تصدیق کرتی ہے ان مطلب اللہ کے جو بھی کلام جو پہلے آئے، جو اسکرپچرز جو قرآن سے پہلے آئے، اور یہ مہیمن بھی ہے اس پر. اور مہیمنن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بہت ہی جیسے بولتے ہیں کہ نگہبان، یا سمجھو اس کے اوپر جتنے بھی اس کے جو آگے ہم پڑھیں گے اس کے اوپر مہیمنن کے اوپر، کہ وہ جو اس کی حفاظت کرنے والی، کیونکہ جو بھی باتیں پہلے کے مطلب کتابوں میں آ چکی ہیں اور قرآن اس کو کنفرم کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. تو جب قرآن کے اندر تمہیں جو بات مل رہی ہے وہ ان کتابوں میں مل رہی ہے، تو دیٹ مینز وہ اس کے اندر پرانے اولڈ اسکرپچر کے اندر جو چیز میچ ہو رہی قرآن سے مل رہی ہے، وہ مہیمن ہوا نا قرآن اس کا، کہ اب تم یہ بول سکتے ہو گارنٹی سے کہ برابر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کیونکہ یہ قرآن کے اندر برابر یہ اور یہ دونوں کنفرم کرتا ہے اس کو، اسی لیے وہ مہیمنن ہے. اور یہ اس کا آگے ہم پڑھیں گے اس کے جو بھی مطلب میننگز ہیں. سو جج بٹوین دیم بائی واٹ اللہ ہیز ریویلڈ، یعنی ان کے بیچ میں فیصلہ جب کرو تو جو اللہ نے نازل کیا ہے اسی سے کرو، یعنی قرآن سے. اینڈ فالو ناٹ دیئر وین ڈیزائرز، اور ان کی جو فضول کی ان کی جو خواہشات ہے اس کی پیروی مت کرو. ڈائیورجنگ اوے فرام دا ٹروتھ دیٹ ہیز کم ٹو یو، کیونکہ یہ آپ کو اس حق سے جو آپ کے پاس آیا ہے، یعنی اللہ کا کلام قرآن، اس سے ہٹا دیں گے. ٹو ایچ امنگ یو وی ہیو پرسکرائبڈ اے لا اینڈ اے کلیئر وے، شرعت اینڈ منہاجا. یہ ہے وہ کہ ہم نے ہر ایک کے لیے بنائے ہیں قانون، شریعت اور منہاجا، یعنی کہ اس کے لیے ایک کھلا راستہ ایک دم صاف ستھرا. If Allah willed, He would have made you one nation. اللہ چاہتا تو تمہیں ایک نیشن، ایک قوم بنا دیتا. But that He may test you in what He has given you. تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے جو کچھ بھی اس نے تمہیں دیا ہے. So compete in good deeds، یعنی کہ جو بھی مطلب نیک اعمال ہیں اس میں کرو نا. کمپٹیشن کرنا ہے تو اس میں کرو، یعنی کہ مطلب ایک دوسرے سے ہول لگا بھی رہے ہو، اگر ریسنگ کر بھی رہے ہو تو نیک اعمال میں کرو نا. بد اعمال اور دنیا کی چیزوں میں کیوں کرنا. The return of you all is to Allah، تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. Then He will inform you about that in which you used to differ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. آیت نمبر 49 سورہ مائدہ. And so judge between them by what Allah has revealed and follow not their vain desire. اب اللہ نے پھر سے دوہرایا اس بات کو، ریپیٹ کیا کہ پھر فیصلہ کرو آپ ان کے مابین جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا اس کے تھرو. ان کی جو فضول جو ان کی خواہشات ہے اس کو فالو مت کرو. But beware of them lest they turn you far away from some of that which Allah has sent down to you. اور ان سے بہت ہی ہوشیار رہو کہ یہ کہیں آپ کو پلٹا نہ دے کچھ باتوں میں یا کچھ بعض چیزوں میں
جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اتارا ہے، یعنی قرآن، تو اس قرآن میں سے کہیں کچھ چیزیں ایسی نہ وہ لوگ کروا دیں آپ سے جو اس کے خلاف چلی جائے، یعنی کہ مطلب اس قرآن کی بعض چیزوں سے وہ آپ کو دور نہ کر دیں. اللہ کتنا ان کو مطلب وارن کر رہا ہے. And if they turn away, then know that Allah's will is to punish them for some sins of theirs. اور اگر وہ منہ پھیر کے پلٹ کے چلے جاتے ہیں تو جانے دو. تو آپ یہ جان لو لیکن کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اللہ ان کو سزا دے، عذاب دے، ان کے کچھ گناہ جو ہیں اس کی وجہ سے. اسی لیے وہ پیٹھ موڑ کے چلے گئے، یعنی کہ وہ پیٹھ موڑ کے جانا ان کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ نے ان کو ہکال دیا وہاں سے. تو قرآن سے جب بھی ایسی کوئی بات یا کوئی فیصلہ کرنے والی بات، تو جب بھی کوئی اس سے اگر پیٹھ موڑ کے چلا جائے تو سمجھ لو کہ وہ اس کو ہکال دیا گیا وہاں سے. And truly most men are rebellious، یعنی اور اکثر اللہ کے اور یہ مطلب بالکل صحیح، یعنی کہ مطلب بالکل حق صحیح بات ہے یہ کہ بہت سارے انسان جو ہے وہ تو فاسقون ہیں، فاسق لوگ. آیت نمبر 50. Do they then seek the judgment of the days of ignorance؟ تو کیا وہ جہالت کے دور کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کوشچن کر رہا ہے. And who is better in judgment than Allah for a people who have firm faith؟ اور اس سے بڑھ کر کون ہوگا، یعنی اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں کون ہوگا بہتر، احسن، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر مضبوط ایمان ہے. پریزنگ دا قرآن، قرآن کی اللہ پاک تعریف کر رہا ہے. دا کمانڈ ٹو ریفر ٹو دا قرآن فار ججمنٹ، اور یہ حکم کر رہا ہے کہ قرآن کو ریفر کرو جب بھی کوئی ججمنٹ فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ مینشن دا تورا دیٹ ہی سینڈ ڈاؤن ٹو ہز پروفٹ موسیٰ. اللہ نے تورات کا ذکر کیا یہاں پر، جو اللہ نے نازل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ کے نبی رسول، ان موسیٰ علیہ السلام کے مطلب ان کی طرف. دا ون ہوم ہی اسپوک ڈائریکٹلی ٹو، جس سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی. پریزنگ اٹ، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے تورات کی. کمانڈنگ دیٹ اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ بفور اٹ واز ایبروگیٹڈ. جب اللہ نے تورات کو کینسل کر دیا، اس سے پہلے کی بات ہے یہ کہ اللہ کا حکم تو یہی تھا نا کہ اس کو مانو، اس کو امپلیمنٹ کرو، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرو، اس کو فالو کرو. لیکن جب وہ اس میں بہت کرپشن آ گیا تب اللہ نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا. اٹ واز کینسلڈ. اللہ دین مینشن دا انجیل. اس کے بعد اللہ نے تورات کے بعد تورات کی تعریف، پھر اس کے بعد انجیل کی تعریف، انجیل کا ذکر، بائبل کا. پریزڈ اٹ، اللہ نے اس کی تعریف کی. اینڈ کمانڈیڈ اٹس پیپل ٹو adhere to it and follow it as we stated. اور اللہ نے حکم کیا، اللہ نے انجیل کی تعریف بھی کی اور حکم کیا ان لوگوں سے کہ دیکھو اس کو تھامے رکھو، اس کو پکڑ کے رکھو اور اس کی اتباع کرو. لیکن اس میں بھی خرابیاں آئی. ہی نیکسٹ مینشن دا گلوریس قرآن. اس کے بعد اللہ نے جو قرآن مجید ہے اس کا ذکر کیا. دیٹ ہی سینڈ ڈاؤن ٹو ہز آنریبل سرونٹ اینڈ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے اتارا، نازل کیا اپنے بہت ہی باعزت بندے اور رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ said، اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ and we have sent down to you the book in truth. اور ہم نے اتارا ہے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ.
meaning with the truth that no doubt is coming from Allah. اللہ نے بتا دیا یہ حق کے ساتھ ہے، سچ ہے، اسی لیے شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں، نو ڈاؤٹ. اور یہ اللہ کے پاس سے یہ کتاب آ رہی ہے، یہ قرآن، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب confirming the scripture that came before it. اور اسی قرآن کے اندر پہلے جو کتابیں آ چکی ان کو یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کو کنفرم کرتا ہے. meaning the divinely revealed books that praised the Quran and mentioned that it would be sent down from Allah to his servant and messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam. تو یہ جو تصدیق کرتا ہے مطلب the divinely revealed books یعنی وہ جو اللہ کے پاس سے نازل ہوئی پہلے جو کتابیں، اس میں قرآن کے لیے تعریفیں تھی، قرآن کا ذکر تھا، اور یہ کہ وہ بھیجا جائے گا، وہ نازل کیا جائے گا اللہ کے پاس سے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو سوچ لو ان کتابوں کے اندر بھی جب یہ بات آ چکی ہے اور پھر قرآن جب نازل ہوا تو قرآن کے اندر ان کتابوں کی بات آئی ہے تو وہ تصدیق کر رہا ہے، اور ان کی کتابوں میں قرآن کے بارے میں تصدیق کی ہوئی تھی. The Quran was revealed as was foretold in the previous scriptures. قرآن جیسے نازل ہوا وہ اسی طرح جیسے کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں، تورات، انجیل وغیرہ، ان سب کے اندر اس کی پیشن گوئی تھی. This fact increased faith in the previous scriptures for the sincere who have knowledge of these scriptures. یعنی کہ یہ وہ جو لوگ ہیں جو مطلب بہت ہی ان کا خالص ہے، ان کا جو ان کا علم ہے وہ اچھا خالص علم ہے ان کا. اور اس فیکٹ پہ کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، یعنی کہ انکریزڈ ہوتا ہے، کہ جب وہ پہلے کی جو اسکرپچرز تھی، جو کتابیں تھی، اور جو اس کے اندر سے بہت ہی خالص طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں ان میں سے، تو وہ لوگوں کا تو ایمان بڑھنا ہی چاہیے اور بڑھتا ہے. Those who adhere to Allah's commands and laws، اور وہ لوگ جنہوں نے تھامے رکھا، پکڑ کے رکھا اللہ کے حکم کو، احکامات کو، اور اللہ کی دی ہوئی شریعت کو، and believed in his messengers، اور جو بھی اللہ کے رسول ہیں ان سب کے اوپر انہوں نے ایمان لائے، تو ان لوگوں کے لیے تو ان کا ایمان تو اور بڑھے گا، مطلب انکریز ہی ہونے والا ہے نا. اللہ said، اللہ نے کہا، سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 107 and 108، قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. Say، کہو، believe in it or do not believe، ایمان اس پر لاؤ یا مت لاؤ. Verily those who were given knowledge before it، یقیناً وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، when it is recited to them، تو جب ان کے سامنے اس چیز کو تلاوت کی جاتی ہے، fall down on their faces، وہ اپنے چہروں کے بل گر پڑتے ہیں، in humble prostration، جھک جاتے ہیں سجدے میں، and they say، اور وہ کہتے ہیں، Glory be to our Lord، کہ سبحان ربنا، truly the promise of our Lord must be fulfilled، یقیناً جو ہمارے رب کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا. meaning
اس کا مطلب ہے that they say کہ وہ یہ کہتے ہیں the promise of our Lord، ہمارے رب کا وعدہ، concerning the coming of Muhammad، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو خبر ہے وہ by the words of his previous messengers، جو پہلے جو رسول آئے ان کی زبان سے یہ بات بولی گئی، will certainly be fulfilled، وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس چیز کو مانا کہ یقیناً ہمارے رب کا جو وعدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، یہ ضرور پورا ہو کے رہے گا، یعنی ان لوگوں کا یقین ہے اس پر۔ لیکن جو نہیں ماننے والے ہیں وہ نہیں بھی مانتے۔ اللہ اسٹیٹمنٹ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اینڈ مُهَيْمِنًا اوور اٹ، اور یہ پوری حفاظت اس کے اوپر کرے گا۔ According to Sufyan al-Thawri, who narrated it from Abu Ishaq, from At-Tamimi, from Ibn Abbas radiyallahu anhuma, it means، اس کا مطلب ہے entrusted over it، کہ اس کے اوپر اس کو انٹرسٹ کیا گیا، یعنی اس کے بھروسے پہ۔ علی بن ابی طلحہ reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said کہ ابن عباس جو ہے ان کا کہنا ہے مہیمن از دا ٹرسٹ وردی۔ مہیمن کا مطلب ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی ہے، یعنی امانت دار۔ یہ قرآن کے لیے یہ ورڈ آیا ابھی۔ اللہ says that the Quran is trustworthy over every divine book that preceded it۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان سب کے اوپر قرآن جو ہے وہ پورا امانت دار ہے، یعنی کیونکہ قرآن کے اندر ان کتابوں کا برابر ذکر ہے۔ This was reported from Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Muhammad bin Ka'b, Atiyya, Al-Hasan, Qatada, Ata al-Khurasani, As-Suddi and Ibn Zayd، یہ سب نے اس کی رپورٹ دی۔ Ibn Jarir said, the Quran is trustworthy over the books that preceded it، کہ جو بھی اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں اس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ اس کا امانت، مطلب امین، امانت دار ہے۔ Therefore whatever in these previous books confirms to the Quran is true۔ تو پہلے کی کتاب میں جو کچھ بھی قرآن کے تعلق سے ہے وہ سچ ہے، and whatever disagrees with the Quran is false، اور جو بھی قرآن سے مطلب اختلاف میں ہے، یعنی کہ اس کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر وہ جھوٹ ہے۔ Al-Walibi said that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that muhaiminan means witness، کہ muhaimin کا مطلب گواہی بھی ہے، کہ وہ گواہ ہے قرآن پہلے کی کتابوں پہ۔ مجاہد، قتادہ and السدی said the same، اور ان سب نے بھی یہی کہا۔ Al-Awfi said that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that muhaiminan means dominant over the previous scriptures، پہلی کی کتابوں کے اوپر یہ مطلب ڈومیننٹ ہے، یعنی کہ اس کا قرآن جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہے۔ These meanings are similar، یہ سارے کے سارے مطلب جو مہیمن کو ایکسپلین کر رہے ہیں وہ سب ملتے جلتے ہیں، as the word مہیمن includes them all، کیونکہ مہیمن جو ہے وہ ورڈ ہی ایسا ہے جس کے معنی بہت واسٹ ہے۔ Consequently the Quran is trustworthy، تو قرآن جو ہے وہ امانت دار ہے، a witness گواہ ہے، and dominant over every scripture that preceded it، اور وہ ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے آئی اس پر حاوی ہے۔ This glorious book which Allah revealed as the last and final book، اور یہ جو قرآن مجید جو ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو آخری اور فائنل کتاب ہے، اس کے بعد کوئی وحی، کوئی قرآن، کوئی کتاب نہیں آنے والی۔
is the most encompassing, glorious and perfect book of all times. اور یہ ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے تمام چیزوں کو پورا احاطہ کر لیتی ہے، اور یہ بہت ہی جلالی ہے اور بہت ہی بالکل پرفیکٹ ہے، یعنی کہ اس کے اندر کہیں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں. The Quran includes all the good aspects of previous scriptures and even more. اور قرآن کے اندر تمام وہ چیزیں جو اچھی اور پہلی کی کتابوں کے اندر آ چکی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قرآن کے اندر ہے، which no previous scripture ever contained. جو اس سے پہلے کی جو بھی کتابیں تھیں اس میں یہ تمام چیزیں اس طرح کی کبھی بھی نہیں تھی. This is why Allah made it trustworthy, a witness and dominant over all scriptures. اسی لیے تو اللہ نے قرآن کو امانت دار اور گواہ اور حاوی تمام پہلے کی جتنی بھی کتابیں تھیں ان سب پہ کر دیا. اللہ promised that he will protect the Quran. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے گا. محیمن ہے اللہ قرآن کے لیے. And swore by his most honorable self. اور اللہ نے خود اپنی قسم کھا کے یہ بات بولا ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور یہ ہے سورہ 15 یعنی کہ سورہ الحجر. سورہ 15 جو ہے وہ ہے الحجر، اور اس کی آیت نمبر 9 ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Verily it is we who have sent down the dhikr, and surely we will guard it from corruption. تو یہاں وی دیکھو اس کے پر سٹریس ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا یعنی کہ وہ جو وی ہم کہ یقیناً ہم، اور ہم ہی ہیں جس نے اس کو نازل کیا، اتارا ہے اس ذکر کو، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے کرپشن سے، بگاڑ سے، غلط اندر باتیں ایڈ ہونے سے، انسانوں کا اندر انٹرفیئرنس سے. اللہ سے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. So judge between them by what Allah has revealed. تو ان کے مابین آپ فیصلہ کیجئے جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے. جو ابن جریر said the ayah commands، اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ یہ ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، rule between the people, Arabs and non-Arabs, lettered and unlettered, by what Allah has revealed to you in this glorious book and what it approves of for you from the law of the previous prophets. کہ یہاں پر اس آیت کے اندر جو حکم کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں، عرب ہوں یا وہ عجمی ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا امی ہوں. اللہ نے جو آپ پہ نازل کیا اسی سے آپ ان کے اوپر حکم کریں، رول کریں، فیصلہ کریں اس گلوریس بک یعنی قرآن مجید سے. اور جو کچھ بھی جس چیز کو بھی وہ اپروو کرتا ہے فرام دا لا آف دا پریویس پروفیٹس، یعنی کہ پہلے کے جو بھی نبی رسول تھے ان کے شریعت میں سے اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو اپروو کریں. Ibn Abi Hatim reported that Ibn Abbas said the Prophet had the choice to judge between them or to turn away from them and refer them to their own law. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ نے یہ چوائس دیا تھا کہ ان کو اگر ان کے مابین فیصلہ کرنا ہے تو وہ کریں،
اور نہیں کرنا ہے تو نہ کریں، کہ جاؤ آپ اپنے تمہارا جو قانون ہے، تمہاری جو شریعت ہے، اس سے تم فیصلہ کرو. Then this ayah was revealed, تو یہ آیت نازل ہوئی. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. So judge between them by what Allah has revealed and follow not their vain desires. جو آیت نمبر 49 ہے، کہ ان کے مابین فیصلہ کیجئے آپ جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے، اور ان کی فضول بیکار کی ان کی خواہشات جو ہے اس کی پیروی مت کرنا. And he was commanded to judge between them by our book. اور اللہ نے ان کو حکم کیا کہ ان کے بیچ فیصلہ کریں آپ جو ہماری کتاب ہے، یعنی قرآن سے. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ and follow not their vain desires، اور ان کی ایسی فضول کی خواہشات جو ہے اس کو فالو مت کرنا. This means the ideas they promote، یعنی وہ جو بھی آئیڈیا دیتے ہیں یا ان کے جو بھی خیالات ہیں، because of which they turned away from what Allah revealed to his messengers، کیونکہ یہی تو ان کے وہ آئیڈیاز ہے جس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پہ لے آئے. لیکن اور یہی وجہ ہے جس سے کہ انہوں نے اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا وہ اس سے پلٹ کے چلے گئے، یعنی ان کو وہ ماننا بالکل درکار نہیں تھا. This is why Allah said, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ and follow not their vain desires diverging away from the truth that has come to you. اور ان کی فضول کی خواہشات کی پیروی مت کرنا، یہ ہٹا دیں گے آپ کو اس حق بات سے جو آپ کے پاس آئی ہے. The ayah commands, do not diverge from the truth that Allah has ordained for you. اللہ نے جو چیز کا آپ کے لیے حکم کر دیا، یہ حق بات، اس سے ہٹیے مت. To the vain desires of these miserable ignorant people، یہ جو بد نصیب لوگ ہیں اور یہ جو مطلب جاہل لوگ ہیں، بے وقوف، ان کی خواہشات جو ہے اس کی مت پیروی کرنا. اللہ اسٹیٹمنٹ، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا to each among you we have prescribed a law and a clear way، اور ہر ایک کے لیے ہم نے قانون اور ایک کھلا راستہ دونوں ہی ہم نے ان کے لیے بنایا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً to each among you we have prescribed a law، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک قانون بنایا ہے. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ فرام ابن عباس، شرعت میننگ اے کلیئر پاتھ. شرعت شارع ورڈ بھی دیکھو، اسٹریٹ، روڈ، راستہ، اسی کے لیے ہے. اور شرعت کلیئر پاتھ، بہت ہی صاف ستھرا راستہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً If Allah willed, He would have made you one nation. اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی قوم بنا دیتا. This is a general proclamation to all nations informing them of Allah's mighty ability. اور یہ ایک ایسا اعلان ہے تمام جتنی بھی نیشنز، جتنی بھی قومیں، ان سب کے لیے کہ اللہ جو ہے اس پر قادر ہے کہ وہ یہ کرے. If Allah wills، اگر اللہ کی یہ مرضی ہوتی، He would make all mankind follow one religion and one law that would never be abrogated. اگر اللہ کی یہ مرضی ہوتی نا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا تھا، کہ اللہ جو ہے اس کا مائٹ، اس کی ایبلٹی، وہ یہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تمام انسانوں کو ایک دین کو مطلب فالو کرنا اور ایک ہی شریعت، ایک ہی قانون کو ماننے پر آمدہ کر دیتا. اور یہ کہ that would never be abrogated، کیونکہ اس کو کبھی بھی کینسل نہیں کیا جاتا، نہ اس دین کو نہ اس شریعت کو. ابھی تو شریعتیں کینسل ہوئی ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تو اس میں شریعت نہیں تھی، انہوں نے نئی شریعت نہیں لائے تھے. Allah decided that every prophet would have his own distinct law
that is later abrogated partially or totally with the law of a later prophet. تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر نبی رسول جو ان کے پاس جو بھی ان کے ساتھ جو بھی شریعت آئی ہے بعد میں اس کا کچھ حصہ مطلب اریز کر دیا جائے گا، کینسل کر دیا جائے گا، اور یا ہو سکتا ہے کہ وہ پورا کے پورا وہ قانون وہ شریعت پوری کی پوری کینسل کر دی جائے بعد میں جو رسول جو آئیں گے ان کی، کہ بعد میں جو رسول جو بھی آئیں گے ان کی جو بھی مطلب جو بھی آئی ہیں ان کے ساتھ یعنی قانون اور شریعت، تو وہ یا تو تھوڑے یا پھر پورے مٹا دیے جائیں گے. لیٹر آن اس کے بعد all previous laws یعنی جو پہلے کے جتنے بھی شریعت تھی قانون تھا were abrogated by the law that Allah sent with Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریعت ہے اس سے پہلے جو بھی تمام شریعت کو کینسل کر دیا گیا. His servant یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے and messenger اللہ کے رسول whom Allah sent to the people of earth as the final prophet، اور وہ ہیں آخری نبی آخری رسول جو اللہ نے زمین کے لوگوں کی طرف بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ said وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. If Allah willed, اگر اللہ چاہتا, He would have made you one nation, but that He may test you in what He has given you. اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی نیشن، ایک ہی قوم، مگر یہ کہ اللہ کو تمہیں آزمانا تھا کہ جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے تمہیں بھیجتا ہے، جو بھی نبی رسول آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی اللہ کتاب بھیجتا ہے شریعت بھیجتا ہے اس سے آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. اللہ کی جو مطلب اللہ نے جو بھی قانون یا شریعت دیا ہے اس کو لوگوں کو فالو کرنا بھاری پڑ رہا ہے، وہ اللہ کی مطلب ڈس اوبیڈینس میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر اللہ کی اس چیز کو وہ مانتے ہیں اور اوبیڈینس میں ہیں. یہ اللہ کو دیکھنا ہے، تبھی تو اللہ دے گا نا سزا بھی اور انعام بھی. This ayah means Allah has instituted different laws to test His servants' obedience to what He legislates for them. Thus He rewards or punishes them according to their actions and what they intend. تو یہ آیت سے یہ مطلب اس کا ہے کہ اللہ نے جو بھی الگ الگ قانون بنائے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کتنی کرتے ہیں. جو کچھ بھی اس نے شریعت دیا ہے قانون دیا ہے تو اس میں بندوں کو فرما بردار ہونے کی ضرورت ہے نا، لیکن لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں. جب بھی کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ماننے کی جگہ اس سے مطلب جو ان کی مرضی ہے وہ کریں، وہ تو اپنی مرضی چلاتے ہیں، اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کی فرما برداری نہیں کر کے نافرمانی پہ اتر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کہا He rewards or punishes them according to their actions and what they intend. تو اللہ پھر ان کو جو بھی ان کو اجر دینا ہے اچھا انعام، اور یا ان کو عذاب دینا ہے سزائیں، وہ ان کی اس ایکشن کے اوپر ہے جو انہوں نے کیا حرکت کی ہے، اور یہ کہ ان کے ارادے کیا تھے، پاک ارادے تھے یا ناپاک ارادے تھے، اچھے ارادے تھے فالو کرنے کے یا گندے ارادے تھے برے. تو ان کے ان ارادوں پر بھی تو ان کو عذاب ہی ملے گا نا، نیک ارادے ہیں تو اس پر ان کو انعام ملے گا. Abdullah bin Kathir said that the ayah فِيمَا أَتَاكُمْ in what He has given you means of the book
کہ اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا ہے یعنی جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے کتاب میں سے. نیکسٹ اللہ انکریجڈ رشنگ ٹو پرفارم گڈ ڈیڈس. اللہ نے اس کے اوپر اکسایا ہے بھاگو دوڑو جاؤ نیک اعمال کرنے میں دوڑ لگاؤ. فاستبقوا الخیرات سو اسٹرائیو ایز ان ریس ان گڈ ڈیڈس. نیک اعمال اچھے اعمال کرنے کے لیے ریسنگ کرو جاؤ خوب محنت مشقت کرو اس میں. مگر ہوتا یہ ہے کہ محنت مشقت اور ریسنگ بندہ دنیا کی چیزوں میں لگاتا اور پھر اس پہ بڑا پھول کے بڑائیاں مارتا ہے کہ بڑائیاں مارے گا دیکھو میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. which are obedience to اللہ. اگر سچ مچ تم گڈ ڈیڈ اور نیک اعمال کے پیچھے خیرات کے پیچھے اگر تم نے ریسنگ کی ہے تو پھر وہ تو اللہ کی فرما برداری ہے نا. فالوئنگ ہز لا. اللہ کی جو دی ہوئی شریعت ہے جو قانون ہے اس کو فالو کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اس کو توڑ رہے ہیں. Following his law that abrogated the laws that came before it. جتنے بھی اس سے پہلے قانون آ چکے ہیں شریعتیں ان سب کو کینسل کر دیا گیا. And believing in his book the Quran. اور یہ کہ اللہ کی اس کتاب یعنی قرآن کے اوپر ایمان لانا which is the final book that he revealed. جو کہ فائنل آخری کتاب ہے وہ جو اللہ نے نازل کی ہے. اللہ said next, إِلَى مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. The return of you all is to Allah. تم سب کا لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے نا. Therefore, O people, your return and final destination is to Allah on the day of resurrection. تو اے لوگوں تمہارا لوٹنا تمہارا آخری ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے اللہ ہی کی طرف ہے جو قیامت کے دن ہوگا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Then he will inform you about that in which you used to differ. پھر اللہ تمہیں بتا دے گا تم کس کس معاملے میں اس میں فرق کرتے تھے اختلاف کرتے تھے. ہم اس کو یہاں پر ابھی اینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کو کنٹینیو کریں گے ہم دوسرے اس سیکنڈ ٹریک میں.